جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. محفل سعید میں موجود نہایت قابل احترام صدر مجلس اور ایسے ہی موقر و محترم علماء اکرام، سامعین عظام، پردہ نشین، اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ 88 نمبر کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ کے سامنے بار بار عنوان کی وضاحت آتی گئی، یہ محفل جس عنوان کے موضوع سخن بنانے کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ ہے عظمت صحابہ. عربی کا ایک شعر ہے: لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی. کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کی ذات نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا دوست کون ہے. کیوں؟ ہر دوست اپنے دوست کا مقتدی ہوتا ہے، متبع ہوتا ہے. اور کچھ حدیثیں ہیں جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں 2377 یا 2378 اس طرح کی: الرجل علی دین خلیلہ، انسان کا دین اس کا جو خلیل ہے، اس کا جو جگری دوست ہے، اس کے دین کے موافق اور دین کے مطابق ہوتا ہے. عظمت صحابہ، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام اور صحابہ کی رفعت اور بلندی کی یہ پہچان اور یہ دلیل ہے کہ ان کے دوست یا ایسے ہی ان کے ساتھی عظیم اخلاق کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 388 مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا
انبئینی بخلق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا یا قرآن کریم آپ نہیں پڑھتے ہیں؟ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہیں، آپ کے اخلاق ہو بہو قرآن کریم کے احکامات کی مجسم تصویر ہے۔ جو قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے 4 نمبر کا ٹکڑا سورہ قلم کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر، محاسن اخلاق پر فائز کیے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت اگر ہم اور آپ کو پہچاننی ہے، جاننی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام یہی سمجھائے گا کہ صحابہ کرام کی عظمت کتنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے معلم ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے استاذ ہیں۔ یہ بات ہوائی نہیں ہے، قرآن کریم کہتا ہے 164 اس کا ایک قطعہ سورہ ال عمران کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مومنین پر رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، ان کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ صحابہ کا استاذ اور صحابہ کے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ کہا گیا اللہ کی طرف سے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی، سنت کی رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی۔ اور غالباً صحیح مسلم کے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو 537 کا ہے، ایک صحابی نے جنہیں نماز میں چھینک آئی تھی اور انہوں نے دوران نماز الحمدللہ کہا، لوگ نماز کی حالت میں ہی اپنی ران پر مارنا شروع کر دیے کہ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں، یا ایسے ہی کسی کا جواب دیا، تب اس طریقے سے لوگوں نے ڈانٹا انہیں، کسی کو چھینک آئی انہوں نے جواب دیا، نماز پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کہتے ہیں ما ضربنی، اور دوسرے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا اور نہ ہی مجھے مارا۔ ما رأیت معلما احسن من قبلہ ولا بعد، میں نے ان سے زیادہ حسن اخلاق والا، میں نے ان سے زیادہ بہترین علم سکھانے والا، دین بتانے والا نہ ان سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ ان کے بعد کسی کو دیکھوں گا۔ تو یہ جملہ بھی بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے معلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام یہ دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے عظیم ہیں اور کتنے بڑے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک صحابی جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت ہے، ایک طرف آج جو لوگ بھی نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں تنقیس کرتے ہیں یا ایسے ہی زبان کو دراز کرتے ہیں، ان کا ایمان دیکھ لیجئے، یا ایسے ہی ان کا دین کے اندر کیا حصہ ہے، کیا رتبہ ہے، اس کو ایک طرف دیکھیں، اور دوسری طرف یہ صحابی ہیں جو سارے صحابہ کے تعلق سے ایک شہادت دے رہے ہیں۔ مراد ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی کی حدیثیں ہیں 3799، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فَصَدِّقُوهُ،
عبداللہ ابن مسعود تم سے جو بھی کہیں ان کی تصدیق کرنا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے جیسا کہ 3807 جامع ترمذی کی ایک بڑی حدیث ہے. کچھ لوگ جماعت کی شکل میں حذیفہ بن الیمان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دلنی علی رجل من اقرب النبی یا من اقرب برسول اللہ دلا وہدیا وسمتا، ایسے آدمی کی رہنمائی کیجئے جس کا اخلاق، جس کا عمل، جس کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی ہو. حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں ان سے کیوں جاننا چاہتے ہو، ایسے انسان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں حتی ناخذ عنہ العلم، ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین ہم اس سے سیکھیں گے جن کا علم، جن کا عمل، جن کی سیرت، جن کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ ملتا ہے. اسی لیے علم ان سے حاصل کرنا چاہیے جن کے پاس علم نافع ہو، جو علماء ربانی ہوں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اس کے مصداق ہوں. اسی لیے مقدمہ صحیح مسلم، اس میں امام ابن سیرین کا یہ قول امام مسلم نے نقل کیا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہی علم جسے تم سیکھ رہے ہو تمہارا دین ہے، اور اگر صحیح سیکھو گے تو پھر یہ علم نافع ہے، جنت تک لے کے جائے گا. اور اگر علم کے نام پر بدعات، علم کے نام پر خرافات، علم کے نام پر افترا پردازی، علم کے نام پر تہمت، یا علم کے نام پر لوگوں سے گستاخانہ رویہ، اس طرح کی باتیں اگر انسان سیکھے گا تو پھر وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دیکھو کہ دین تم کس سے لے رہے ہو، علم کس سے لے رہے ہو. آج جو لوگ صحابہ کی شان میں زبان کو دراز کرتے ہیں، ان کے معلم کون ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کا کیا مبلغ علم ہے، ان کا کیا معیار علم ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں، جنہوں نے صحابہ کی عظمت بیان کی اور صحابہ کی تعریف کی، ان کے بارے میں ایک صحابی یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، پورے صحابہ جن کے پاس علم ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں ان ابن ام عبد من اقربہم الی اللہ زلفیٰ، کہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اپنے علم اور عمل کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ کو انہوں نے اسوہ کاملہ بنایا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی علم اور عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ قریب ہیں، اور وہ نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا. یہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے. تیسرا مقام سنیں، یہ اس لیے کہ پہلے جس نے صداقت دی ہے، جس نے خبر بیان کی ہے، خبر دینے والے کا معیار کتنا ہے، خبر دینے والے کا مقام کتنا ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ رسول اللہ کے نزدیک. ایک بار عبداللہ ابن مسعود درخت پہ چڑھ کے مسواک وغیرہ توڑ رہے تھے. 2750 سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے. ان کی ٹانگیں جو کہ پتلی تھی وہ نظر آ گئی کچھ ہوا چلنے کی وجہ سے، تو لوگوں نے ہنسنا شروع کیا. رسول اللہ نے پوچھا جو لوگ ہنس رہے تھے، مما تضحکون، کیوں ہنس رہے؟ تو جواب دیا گیا من دقت ساقی، ان کی یہ دونوں ران یا دونوں پیر بہت کمزور، بہت پتلی ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی ہوا چلی تو وہ نیچے آ گئے. لوگوں نے ہنسنا شروع کیا، یعنی مسواک توڑنے کے لیے اوپر چڑھے تھے، تھوڑی سی ہوا چلی تو صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود نیچے کی طرف آ گئے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ظاہری جسم نہ دیکھو، بلکہ اللہ کے یہاں ان کے ایمان کا وزن کیا ہے. آج ہمارے یہاں
جسمانی صحت، جسمانی تندرستی، جسمانی توانائی، کتنے بڑے بڑے جسم کے قوی تندرست لوگ ہمارے بیچ رہتے ہیں۔ یہ جسمانی طاقت کمال نہیں ہے، بلکہ ہماری روح قوی ہونی چاہیے۔ اس روح کے اندر، اس قلب کے اندر ایمان، عقیدہ مضبوط مستحکم ہونا چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے 2885 صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل میدان محشر میں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین، ایسا انسان جس کی جسمانی طاقت اور جسمانی جسامت لوگوں کے سامنے عیاں تھی، لوگ اسے بہت بہادر، بہت طاقتور کہتے تھے، اللہ کے یہاں آئے گا قیامت کے دن، صرف وہ دنیا میں جسم کا ہی مضبوط تھا، ایمان نہ تھا۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، جسم کی خدمت ہم نے بہت کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے دوائی کے لیے فوراً چلے جاتے ہیں، روح بیمار ہوتے ہوتے سکرات تک پہنچ گئی ہے، اللہ نہ کرے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کے دل روحانی اعتبار سے مر گئے ہیں، ہداہم اللہ، اللہ ہدایت دے۔ تو جسم کی خدمت اتنی نہ کریں، یہ مٹی ہے اور مٹی ہو جائے گا، جو روح ہے اسی پر ہی اسی جسم کا دار و مدار ہے، جب تک روح ہے تب تک جسم ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کریں، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، دنیا کا مشہور ترین طاقتور انسان جس کی طاقت دنیا میں لوگوں کے بیچ عام رہی لیکن جسم میں ایمان نہیں رہا، وہ دیندار نہ تھا، کل قیامت کے دن آئے گا اللہ کے یہاں، اس کا مقام یا ایسے ہی اس کا مرتبہ کیسا ہے؟ مچھر نہیں، بلکہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کا ایک پر، مچھر ویسے ہی بہت حقیر مخلوق یعنی چھوٹی مخلوق ہے، اس کا ایک پر اس کے برابر بھی اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جو جسمانی اعتبار سے بڑے توانا، بڑے مضبوط ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام ارشاد فرمائے، ان کا جسم کمزور تھا، وہ دبلے پتلے تھے، لوگوں نے ان کی دبلے یا پتلے ٹانگیں دیکھ کر کے نعوذ باللہ مذاق بھی اڑایا، تو اللہ کے نبی نے کہا لہا اثقل فی المیزان یوم القیامہ من اشد احد، کل جب اللہ قیامت کے دن تولے گا تو عبداللہ ابن مسعود کی یہی ٹانگ جو کمزور ہے لیکن ان ٹانگوں میں ایمان ہے، ان ٹانگوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ اسلامی حمیت کا ہے، اسلامی غیرت کا ہے، احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ مقام ہے صحابی جلیل کا جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3600، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سارے لوگوں کے دل چیک کیے، اس کے بعد سب سے بہتر دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ اس کے بعد واپس اللہ نے لوگوں کے دل چیک کیے، تو رسول اللہ کے قلب اطہر کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل رسول اللہ کے صحابہ کا پایا، فجعلہم وزراء، اسی لیے رسول کا وزیر بنایا، رسول کا ساتھی بنایا۔ اب یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، سند صحابی تک بالکل صحیح ہے جو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے آگے قاعدہ یہ ہوا فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، اجماع صحابہ حجت ہے، اگر پورے صحابہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہو جائے گا، صحابہ اللہ کے یہاں یہ مقام رکھتے ہیں، اور اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ
برا ہے، دوزخی ہے، تو اللہ کے یہاں وہ دوزخی ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے صحابہ کی شان میں؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اب اس بات کی، کیونکہ یہ موقوف حدیث ہے، صحیح مسلم کی مرفوع حدیث سے تائید کرتے ہیں 949، یہ کتاب الجنائز صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعریفی کلمات سنے، مر بجنازۃ فاثنی علیہا فقال وجبت وجبت وجبت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنازے پر صحابہ نے تعریفی کلمات کہے تھے، وجبت کے کلمات کہے۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، یہ اللہ کو کرنا تھا، بتلانا تھا، سکھانا تھا، اور فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، اس جنازے کے تعلق سے صحابہ نے اچھی بات نہیں کہی، بلکہ وہ جنازہ جس کا تھا اس کے تعلق سے شر کے کلمات کہے۔ رسول اللہ نے کہا وجبت وجبت وجبت۔ حضرت عمر سن رہے تھے اور فوراً کہا فدلک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے والدین آپ پہ قربان۔ آپ نے یہ جملے جو ارشاد فرمائے، پہلے جنازے میں وجبت وجبت، دوسرے جنازے میں وجبت وجبت، یعنی واجب ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے 949، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ سن لیا جائے۔ من اثنیتم علی جنازہ بخیر وجبت لہ الجنہ، تم نے جس جنازے والے کی تعریف کر دی کہ یہ بہتر انسان تھا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے جنت واجب کر دی۔ ومن اثنیتم علی جنازۃ بشر وجبت لہ النار، اور جس جنازے والے کی تم نے برائی کی کہ یہ انسان درست نہ تھا، اس جنازے کے اوپر اللہ نے دوزخ واجب کر دی۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم جسے کہہ دو گے کہ یہ جنتی ہے اللہ اسے جنتی بنائے گا، تم اگر کسی کو کہہ دو گے یہ دوزخی ہے اللہ اسے دوزخی بنا دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے جو بات کہی اس بات کی تائید حدیث رسول سے ہوئی۔ اب یہ بات تو معنن اللہ ہی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو ایک طرف جو لوگ صحابہ کی شان میں زبان کو دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیوں وہ کیوں وہ کیوں، ان کے سینوں میں بغض، حسد، کینہ جو زبان پر ظاہر ہوتا ہے، ان کو یہ تکلیف ہے کہ رسول اللہ نے حضرت معاویہ کے لیے الفاظ کیوں کہے؟ 3842 نمبر کے کیا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ تو یہ ہم سے نہ کہا جائے، ہم سے نہ پوچھا جائے، بلکہ آگے جو مقام بیان کرنا ہے کہ صحابہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، جیسے اللہ نے رسولوں کو چنا اسی طریقے سے رسول کے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ چاہے 59 کا ایک ٹکڑا جو سورہ نمل کا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، رب العالمین کی تعریف ہے، اے نبی کہہ دیجئے، اور ایسے بندوں پر سلام ہیں جو سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اب اس سے مراد سب سے پہلے انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ 124 کا ٹکڑا سورہ انعام کا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے رسالت کو نازل کرتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے رسول کسے بنانا ہے۔ اور 47 نمبر کا ایک جز یعنی آیت کا ایک حصہ سورہ صاد کا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ لوگ جو ہمارے بندے ہیں، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یہ سب چنندہ بندے ہیں اور خیر سے لبریز بندے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جیسے انبیاء کو اللہ نے چنا، رسول اللہ کو چنا، اسی طریقے سے رسول اللہ کے صحابہ کو بھی چنا۔ ایک 32 نمبر کی آیت کا ٹکڑا جو سورہ فاطر کا ہے
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ امت کے بارے میں. اور سابقم بالخیرات، یہ جو پہلے درجے کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ والے، بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے. اس آیت کو بہت سے مفسرین نے کہا کہ صحابہ کرام کی اللہ کی طرف سے چننے پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام بھی چنے گئے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا. تو اب اگر کسی کو تکلیف ہے نعوذ باللہ اس بات سے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا حضرت معاویہ سے اللہ آپ کو ہادی بنائے، اللہ آپ کے ذریعے امت کو ہدایت کے سرچشمے سے فیض یاب کرے، آپ لوگوں کی ہدایت کا سامان بنے، آپ جہاں رہیں آپ کے واسطے سے ہدایت پھیلے، یہ رسول اللہ نے بشارت دی. اور 3227 سلسلے صحیحہ میں نعوذ باللہ آج جو لوگ جن کو شاید قرآن صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو، ایک انسان سائیکل نہیں چلا سکتا لیکن وہ جو پلین اڑاتا ہے نا اس کو ڈھنگ دے رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے کہ تمہیں پلین کیسے اڑانا ہے. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے جسے سائیکل صحیح سے نہیں چلانے آتی، کیا وہ پلین اڑانے والے پائلٹ کو مشورہ دے سکتا ہے؟ یا اگر وہ دے تو وہ عقل مند انسان مانا جائے گا؟ جن کے ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جنہیں شاید کرتا قمیص اور ازار صحیح سے پہننا نہیں آتا ہے، اور دل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ایک صفحے کی عبارت عربی کی جو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ایسے ہیں، حضرت معاویہ ویسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا اللہم علمہ علم الحساب والکتاب، اللہ تو انہیں حساب اور کتاب کا عالم بنا، وقہ عذاب الجحیم، اور حضرت معاویہ کو اللہ تو اپنے عذاب سے محفوظ فرما. رسول کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اور یہاں ایک طبقہ اپنی زبان دراز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ ایسے ہیں، حضرت معاویہ ویسے ہیں، نعوذ باللہ. دیکھیے جب اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، تو پھر انسان کیا اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہم اور آپ پوچھے جائیں گے، اللہ نہیں پوچھا جاتا. اور پھر صحابہ کرام جن کے تعلق سے یہ کلام مجید کی آیات جو کہ انہی کے حق میں ہی نازل کی گئی، اور اول والا اس طرح کی بشارتوں کے وہی مستحق بھی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. ابھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، قرآن کریم میں 177 کا ٹکڑا سورہ بقرہ کا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. یہ لوگ کون؟ قرآن کن کی موجودگی میں نازل ہوا؟ قرآن کو رسول پر اترتے ہوئے کس نے دیکھا، کس نے سنا؟ اس وقت کون موجود تھے؟ ایک حدیث 2832 نمبر کی صحیح مسلم کی، رسول اللہ کہتے ہیں من امتی اشد حبا لی ناس بعدی یود احدهم لو رآنی بمالہ واہلی، مجھ سے میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ اس وجہ سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے شمار ہوں گے کہ ان کی یہ دیری نہ خواہش ہوگی کہ اگر ہمیں اپنا پورا مال قربان کرنا پڑے، کس کے لیے؟ دیدار رسول کے لیے. اگر اپنے اہل و عیال کی قربانی دینی پڑے دیدار رسول کے لیے، رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے، تو ہم رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جن کی خواہش ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ نقل کیا ہے 158 جو صفحہ نمبر ہے، اس میں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی
اور پھر جو شرف ملا، جو فیض ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، دین اور اسلام ملا، جان چلی گئی لیکن اسلام اور دین نہ جانے دیا۔ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ صرف اصحابی کہیں کہیں حدیث میں آیا، اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے کتنی جگہ، جیسا کہ منافقین تھے، صحبت کا دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم بھی مومنین میں سے ہیں۔ 5-6 کا ایک ٹکڑا ہے سورہ توبہ کا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے ہیں، لیکن ان کے اندر کوالٹی ویسی نہیں ہے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ زبان سے صرف ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے وَمَا هُمْ مِنْهُمْ، یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں۔ اسی لیے جہاں منافقین کی برائی بیان کی گئی وہاں لاکن کا لفظ لا کر کے اللہ کہہ رہا ہے، 8 کا ٹکڑا سورہ توبہ کا، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، جن لوگوں کے دلوں پہ مہر ماری گئی کہ انہوں نے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن عمل سے وہ محبت کی صداقت پیش نہیں کر سکے، یہ صحابہ نہیں ہیں۔ وہ ایک حدیث ہے نا 2860 صحیح مسلم کی، جب رسول اللہ کہیں گے کل بروز حشر جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، حوض کوثر سے ان کو بھگایا جائے گا، یا رب اصحابی، اس سے لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اس سے مراد صحابہ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ صرف لفظ اصحابی سے ہم یہ دلالت کریں گے کہ یہ صحابی ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بھی، صحابی کی تعریف ہی ہے لیکن نہیں معلوم کیونکہ علم سے شغف نہیں ہے، علم سے واسطہ نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہو، مرتے دم تک اس ایمان کو سلامت رکھے، ایمان پر ہی وفات ہو، تب وہ صحابی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں علت بتائی گئی رسول اللہ کو کہ کیوں آپ کے پاس انہیں آنے نہیں دیا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کی، اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے بعد لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے تھے۔ تو منافقین کو نعوذ باللہ جو وعید حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، ان وعیدوں کو صحابہ پر فٹ کرتے ہیں، ان وعیدوں کا نشانہ صحابہ کو نعوذ باللہ بتاتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا کہ سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والا وہ شمار ہوتا ہے، خود رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جو یہ خواہش رکھے کہ مجھے رسول اگر دکھ جائیں، اللہ دکھاتا ہے اگر رسول، اور اس کے لیے مجھے مال کی قربانی، اہل کی قربانی بھی دینی پڑے، کیونکہ لفظ لو ہے جو پاسبل نہیں ہے، لیکن ایک انسان خواہش کرے نا، ایک انسان کو محبت اتنی ہے، الفت اتنی ہے رسول اللہ سے کہ وہ ایسا سوچ رہا اگر یہ ممکن ہو جائے کہ میں مال اور اہل پورا قربان کروں تو اللہ رسول سے ملاقات کروا دے یا رسول کا دیدار نصیب کروا دے، تو یہ تک بھی میں کر جاؤں گا۔ جس کا یہ عزم ہے، جس کا یہ جذبہ ہے، رسول کہہ رہے وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ لفظ لو سے بیان ہوا ہے، رسول چلے جانے کے بعد اب کسی کو دکھائے نہیں جائیں گے جسمانی حالت سے، لیکن جنہوں نے عین مشاہدی آنکھ سے رسول کو دیکھا، رسول پر ایمان لائے، صرف ایمان ہی نہیں لائے، رسول اللہ کے لیے جانثار بھی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال جان سب کو نچھاور کر دیا۔ 4722 صحیح ابن حبان کی بڑی حدیث ہے۔ غزوہ بدر کے موقع سے جب انصار خاموش تھے تو اللہ کے نبی کی سوالیہ نگاہیں ان سے خطاب کر رہی تھی، مہاجرین تو آئے تھے سب کچھ لٹا کر کے، تب سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، ان لوگوں نے کہا رسول اللہ سے ایانا ترید یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سنیے، اگر آپ یہ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چلے جائیں تو ہم گردن گھما کے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا، آپ کہیں یمن کے بارڈر کے قریب اپنی سواریاں لے جائیں بالکل دور تک، ہم وہاں تک بھی لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک حدیث 3952 نمبر کی جس میں ایک صحابی کا قول نقل ہوا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ جملہ جسے سننے کے بعد رسول اللہ مسکرائے، آپ کے چہرے پہ خوشی آئی،
پوری کائنات مجھے مل جائے، اس سے بھی بہتر ہے وہ جملہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ کیا جملہ تھا؟ نحن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم وہ نہیں کہیں گے اے نبی آج کے دن آپ سے جو بنی اسرائیل نے کہا۔ کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، حضرت موسیٰ سے کہا آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں۔ نقاتل عن یمینک نقاتل عن شمالک، ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے ہر چہار جانب سے آپ کی حفاظت کے نام پہ قربان ہو جائیں گے۔ اور احد کا مارکہ ہے، یہ صحابہ ہیں، صرف ایمان ہی نہیں لائے تھے، دیکھا ہی نہیں تھا ایمان کے حالت میں رسول کو، رسول کی خاطر جان کو نیلام کیا تھا۔ 1789 صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رسول اللہ احد میں اس پوزیشن میں آ گئے کہ شاید آپ نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ بچنا مشکل ہے، تب افرد رسول اللہ بسبعۃ من الانصار ورجلین من قریش من یردهم عنا فلہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو آج کے دن میری حفاظت کر کے جنت میں میرا ساتھی بنے گا؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں وہ میرا ساتھ رہے گا۔ ایک ایک کر کے 7 انصار صحابی آگے بڑھے، جسم کے ٹکڑے کروائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کی ہے، صرف یہ عزم رکھنا، یہ خواہش رکھنا رسول کی محبت کی خاطر کہ اگر رسول سے ملنا ممکن ہو جائے تو اہل و عیال، مال، سب کچھ قربان کر کے رسول سے ملیں گے، رسول کا دیدار کریں گے۔ اس وجہ سے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ بھی ہیں تو جنہوں نے یہ کارنامے کر کے دکھائے ہیں، مال ہی نہیں جان تک رسول کی حفاظت کے لیے نیلام کی گئے، تو کیا وہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں؟ اسی لیے 75 کا ٹکڑا صحیح مسلم کا، اللہ کے نبی نے کہا لا يحب الانصار الا مومن، انصار سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور فمن احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور انصار سے بغض کون کرے گا؟ لا يبغضهم الا منافق، ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اس وجہ سے کہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ میرا لشکر ہے، صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے میرا لشکر ہے، اللہ کا لشکر۔ 22 آیت کا ایک ٹکڑا سورہ مجادلہ کا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کیا اللہ کا لشکر جو بن جائے وہ کامیاب اور فلاح یاب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، یقیناً ہوگا، فلاح یابی کامیابی اس کا ہی مقدر ہے۔ 1490 جو صحیح الجامع کی حدیث ہے، رسول اللہ نے ایک مثال دی صحابہ کے تعلق سے، کیا کہا؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس طریقے سے فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں، اور مثالیں دے کر کے صحابہ کی فضیلت بیان کی۔ 2531 صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان کی حفاظت ستاروں کے ذمہ ہے، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، جس دن یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ نے اپنے بارے میں کہا انا امنۃ لاصحابی، میں میرے صحابہ کا محافظ ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو جو میرے صحابہ کے مقدر میں ہے وہ ان کو پہنچ جائے گا۔ آگے تیسرا نمبر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصحابی امنۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث تو یہاں تک ہے جو 3283 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں ہے، رسول اللہ نے کہا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، تم میں جب تک جس نے مجھ کو دیکھا ہے میری صحبت اختیار کی ہے، یعنی صحابہ اکرام وہ موجود ہے، ان میں کا ایک بھی موجود ہے، تم برابر بھلائی پر قائم رہو گے،
اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ صحابہ کے خلاف تنقیص کے کلمات کہتے ہیں وہ بتلائیں، کیا اس امت میں صحابہ کو چھوڑ کے، کیونکہ اسی طبقے سے یہ شامل ہیں، حضرت ابو بکر 1027 1028 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ كُلِّهَا یا رسول اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا میدان محشر میں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ کہتے ہیں انت منہم، ابو بکر آپ انہی میں سے ہیں، جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر بلائے جائیں گے۔ یہ ابھی بقید حیات تھے، زندہ تھے، رسول اللہ نے ان کو یہ بشارت دی۔ ہے کوئی ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے کہا، 2383 نمبر کی حدیث ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا سب سے جگری دوست بناتا، کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، اس وجہ سے میں بنا نہیں سکتا، بناتا کسے؟ حضرت ابو بکر کو بناتا۔ 3661 صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عمر نے کچھ حضرت ابو بکر کے تعلق سے کہا کہ آپ نے جو کیا ہے معاف نہیں کیا جائے گا، اس طرح کی کچھ بات تھی۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، حضرت ابو بکر نے آ کے بتایا، آپ نے پورے صحابہ سے کہا جب اللہ نے مجھے مبعوث کیا، قلتم کذبت، تم نے سب نے کہا کہ رسول اللہ صحیح نہیں کہہ رہے، نعوذ باللہ، لیکن حضرت ابو بکر نے میری تصدیق کی، وَوَاصَانِي بِمَالِهِ وَأَهْلِهِ، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے میری بہت اعانت، بہت مدد کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کئی بار آپ نے کہا مجھے میرے ساتھی کے ساتھ صحیح طرح رہنے دو، میرے ساتھی کو کچھ بھی نہ کہو، حضرت ابو بکر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے بھی حضرت ابو بکر کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ یہ سب فرمان کس کے لیے؟ حضرت ابو بکر کے لیے۔ امت میں کوئی دوسرا ایسا ہے؟ امت میں کوئی دوسرا ایسا ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہہ کر کے گئے ہوں؟ 3686 جامع ترمذی کے الفاظ، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کس میں ہیں، کس طبقے میں ہیں یہ انسان؟ کس طبقے میں ہیں یہ عظیم الشان نبی، یہ عظیم الشان صحابی، صحابہ اکرام کے طبقے میں جن کا یہ مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا 3682، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کا اجرا کر دیا ہے حضرت عمر کی زبان پر، جب بھی بولیں گے حق بولیں گے۔ اور 2399 صحیح مسلم کی حدیث تو کہتی ہے ووافقت ربی فی ثلاث، یا وافقت ربی فی ثلاث، 3 جگہیں اور 3 سے زیادہ ہیں جہاں رسول اللہ مقابل ہیں، پھر بھی حضرت عمر کی تائید کی اللہ نے، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ بھی حضرت عمر کہہ رہے تھے آپ مت پڑھائیے، رسول اللہ نے پڑھائی، اس کے بعد اللہ نے کہا آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے۔ حق کا اجرا کیا، کس کی زبان پہ؟ حضرت عمر کی زبان پہ۔ ہم میں کا ہے کوئی ایسا؟ اگر کوئی شخص صحابہ کے سلسلے میں غلط کلمات کہتا ہے، اس سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے، اپنا مقام چیک کرنا چاہیے، کس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے۔ سورج کی روشنی کو ماند کرنے والے، سورج کے منہ پہ تھوکنے والے، ان کا تھوک کہاں جاتا ہے؟ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے، کیا یہ ہستی جن کے بارے میں کلمات ہیں 3701 جامع ترمذی کے الفاظ، ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ایک بھی نیکی نہ کریں پھر بھی جنت میں لے جانا میری ضمانت ہے۔ یہ ہستی کس میں سے ہیں؟ صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ اور یہ فرمان 2401 نمبر کا صحیح مسلم کا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، زمین کے اوپر ایک انسان ایسا بھی چل پھر رہا ہے جس کی شرم و حیا کا پاس و لحاظ آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، تو میں اس کی شرم و حیا کا پاس و لحاظ کیوں نہ کروں؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہستی کس میں سے ہیں؟ صحابہ اکرام میں سے، زمین کے اوپر چل رہے تھے، اور رسول اللہ نے کہا زندہ شہید دیکھنا چاہتے ہو؟ 125 126 سلسلے صحیحہ کی حدیث ہے، اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے جو زمین کے اوپر چل رہا ہے، انظر الی طلحہ بن عبد اللہ،
طلحہ بن عبداللہ کو دیکھے فَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ شَهِيدٌ، جو زمین پر چل رہے ہیں اور اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا ہے. اور یہ درجہ بھی ایسے نہیں ملا. احد میں ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے سینے کو اتنا چوڑا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے پیچھے ہو جائے. نحری دون نحرک، یہ گردن آپ کے اوپر قربان ہے، یہ سینہ آپ کے لیے قربان ہے. جسم چھلنی ہو جائے گا، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے. یہ ہستی کس میں موجود ہے؟ اور ایسے ہی سعد ابن معاذ، چاہے 2466 یا ایسے ہی 3345، پہلا ریفرنس صحیح مسلم کا، دوسرا سلسلے صحیحہ کا، رسول اللہ کہتے ہیں اہتز العرش بموت سعد، سعد کی وفات پر عرش بھی ہل گیا. اور اتنا ہی نہیں، آگے 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے. کیا یہ ہستی صحابہ اکرام جیسی ہم میں کسی کی ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوں؟ یہ مقام ان کا ہے، یہ رتبہ ان کا ہے. کون ہے وہ ہستی جس کو یہ مقام ملا؟ 7025 ابن حبان کا ریفرنس ہے. جب مجامعات کی حالت میں تھے. آج ہم توانا ہیں، تندرست ہیں اور کتنی نعمتیں دیے گئے اللہ کے بندوں، پھر بھی ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح سننے کے بعد مسجد تک نہیں آ سکتے. حنظلہ جب انہوں نے لما سمع الحائعہ، جہاد کے لیے منادی کو سنا، مجامعات کی حالت میں ہیں، غسل تو دور کی بات ہے، وضو تک نہیں کیا، الٹے پیر میدان جہاد میں گئے اور رسول اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے جسم کو چھلنی کیا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے، جام شہادت نوش کروایا. بعد میں جب رسول کو لگا کہ غسل کیوں دینا پڑ رہا ہے، فَسَلُوا صَاحِبَتَا، پوچھو ان کی بیوی سے، تو بتایا گیا کہ جب جیسے ہی کانوں سے آواز ٹکرائی، وہ وضو کرنے کے لیے بھی تاخیر سمجھ رہے تھے. اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں بھاگے اور میدان جہاد میں گئے، یعنی حالت مجامعات میں تھے. وہ رسول اللہ کی آواز کو اپنی کامیابی کے لیے اتنا اہم سمجھتے تھے. تو یہ سارے بلند و بالا اشخاص، یہ سارے بلند و بالا افراد، قرآن کس سے آپ پڑھیں یا قرآن کس کا آپ سنیں، قرآن کس کو آپ پڑھ کے سنائیں، کس پر پڑھیں؟ نام لیا بھائی اللہ نے، ہم اور آپ کا نام لیا. ہمیں پڑھنا آتا ہے، کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. جو لوگ صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، برے کلمات نکالتے ہیں، چند آیات قرأت ان کی سن لی جائے، پتہ چل جائے گا. 799 یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کا ریفرنس ہے. جب حضرت ابی ابن کعب سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. جب استاد شاگرد کو سناتا ہے تو اس کے اندر علم کا استحکام آتا ہے، مضبوطی آتی ہے، ورنہ زیادہ تر شاگرد سناتے ہیں. استاذ پڑھ کے سنائیں تو اور استحکام آتا ہے کہ پڑھا کیسے جائے. رسول اللہ نے ابی ابن کعب کو قرآن سنایا. حضرت ابی بہت والہانہ انداز میں کہتے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ کے نبی میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام بھی لیا اور کہا کہ آپ ابی ابن کعب پر قرآن پڑھیں. تو رب العالمین جن کا نام لیتا ہے، وہ ہستیاں جن کے ایمان کی اللہ شہادت دیتا ہے، وہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے. آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب 2405 2406 صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اعزاز ہم میں سے کس کے پاس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کے محبت کرنے کی وجہ ہے کہ انہوں نے کارنامے ایسے کیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت علی کے پاس دو فضیلتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے نزدیک
سب سے محبوب ترین ذات اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ ایک فرمان ایک بار سن لیتے۔ 2727 صحیح مسلم کی بڑی حدیث ہے، رسول اللہ نے حیاتی میں بتایا تھا کہ بستر پر آؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تعداد ہم کو معلوم ہے، مت چھوڑنا۔ اس دن کو جب یہ تعلیم دی گئی تھی، صفین تک آنے تک بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ اس موقع پر بھی کسی نے پوچھا حضرت علی سے، کیا آپ نے آج کی رات، صفین کی رات، وہ کلمات جو رسول اللہ نے آپ کو سکھائے تھے، بتلائے تھے کہ سونے کے وقت یہ پڑھنا، پڑھیں؟ کہا رسول اللہ نے جو بھی سکھایا، جب بھی سکھایا، اپنی زندگی میں کبھی بھی اسے ترک نہیں کیا۔ صفین کی رات جہاں بہت زیادہ ٹینشن تھا، وہ کلمات پھر بھی ادا کیے۔ تو ایسے جانثار تھے اور اس طرح پیروکار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی ہدایت کے۔ تو حضرت علی، حضرت عمر بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ جب یہ مقام بیان ہوا کہ کل اس شخص کو جھنڈا دیا جائے گا اور انہی کے ہاتھ پر خیبر کو اللہ فتح کروائے گا، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، ہم نے کبھی بھی منصب کی چاہت نہیں کی، ہمیں مقام ملے، ہمیں منصب ملے، لیکن یہ منصب اتنا بڑا تھا کہ میری دیرینہ خواہش ہوئی کہ کل کے دن میرا نام لیا جائے، لیکن نام لیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور بس آخری بات، آج یا اس طرح کے دنوں میں حضرت حسین کی شہادت کا چرچا، حضرت حسین شہید ہوئے اور ان کی فضیلت بھی ہے، نواسۂ رسول ہے، ہما ریحانتایا، رسول اللہ کے دو بہترین پھول ہیں حسن اور حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ مقام ہم کو نہیں بھولنا چاہیے، 143 صحیح الجامع اور اسی طریقے سے 79، یہ دو روایتیں ہیں جہاں رسول اللہ نے حسن اور حسین کا مقام بیان کیا، کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن بچے اتنے بڑے کیسے بنے؟ بچے بڑے تب بنتے ہیں جب بچوں کے پیچھے والدین کے عزائم ہوتے ہیں، ان کی محنتیں ہوتی ہیں۔ جن کے والدین بڑے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ درخت کی پہچان پھل ہے، والدین کی پہچان بچے ہیں، اساتذہ، استاذ، امام کی پہچان شاگردان ہیں۔ یہ کہا کہ ان دونوں کو جنت کے نوجوان کے سردار بنانے میں ہاتھ جن کا ہے، والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے والد ان سے بہتر ہیں، ان کے والد ان سے بہتر ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ حضرت علی شہید نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ اسلام میں غم کی اجازت نہیں ہے، شہادت پر ماتم کرنے کا اسلام کے اندر تصور نہیں ہے، یہ سب باطل رسومات ہیں۔ اور اسلام کے شہداء کو اگر غم کا مرکز بنایا جائے، دن تو دن ہے، شاید کوئی گھڑی نہ رہے پورے سال کے دنوں میں جس میں ہم اور آپ غم میں نہ رہے۔ اتنے شہید ہیں صحابہ اکرام میں، اتنے شہید ہیں اسلام کے سپوت اور اسلام کے جانثار، لیکن صرف نام لیا جاتا ہے حضرت حسین کا، جن کی شہادت کو سب سے بڑی شہادت سید الشہداء حضرت حمزہ کا کوئی تذکرہ کرتا ہے بطور شہادت، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اسے ہمیں پہچاننا چاہیے۔ جو مل جائے دین کے نام پر نہیں لینا چاہیے۔ ہم اور آپ محنت کریں، اس سے یہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ بہرحال کچھ باتیں جو تھی آپ کے سامنے عظمت صحابہ کے تعلق سے وہ بیان کی گئی، اور ہم صحابہ اکرام کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں، اجرا کریں، اس طرح کی محفلیں منعقد کر کے، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ زبان کبھی کبھی بسا اوقات ایک جملہ ہی نکالتی ہے جس کی وجہ سے
انسان کی تباہی اور بربادی یقینی بن جاتی ہے۔ 4901 ابو داؤد کی ایک بڑی حدیث ہے جہاں دو بھائیوں کا تذکرہ کیا، اور وہ قصہ آپ پڑھ لیجئے گا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، اس کے بعد ایک شرحہ یعنی شرحی جملہ کہا، شرح کرتے ہوئے وضاحتی جملہ، قد تکلم بکلمہ اوبقت دنیاہ و آخرتہ، جو بہت عابد تھا، جسے عبادت پہ ناز تھا، اس نے ایک ہی جملہ کہا تھا، گنہگار بھائی سے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس ایک جملے نے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دی، جسے اللہ نے اپنا لشکر کہا، نبی کا نام زیادہ تر جہاں لیا، والذین آمنوا، یا اس طریقے سے الذین اتبعوا، قرآن میں 64 سورہ آل عمران، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ سے دوستی کرے، اس کے رسول سے دوستی کرے، اہل ایمان سے دوستی کرے۔ 5-6 کا ٹکڑا سورہ مائدہ کا۔ رسول کا نام آیا ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہے، زیادہ تر رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ ایسے قرآن میں جگہ جگہ جہاں رسول کی شان اللہ نے بیان کی ہے، المومنون کہہ کر کے، الذین آمنوا کہہ کر کے، ومن اتبعک کہہ کر کے صحابہ کی شان بھی بیان کی ہے۔ 64 ہی کا ایک ٹکڑا سورہ انفال کا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہیں اور مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبرائیل وصالح المؤمنین، یہ 4 نمبر کا ٹکڑا سورہ تحریم کا۔ یہ صالح المؤمنین کون ہیں؟ جو رسول اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ صحابہ کا جگہ جگہ اللہ نے نام لیا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا، رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، 29 کا ٹکڑا سورہ فتح کا۔ تو رسول کی عظمت حقیقت میں صحابہ اکرام کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے۔ رسول بہت بڑے تھے اور رسول نے اپنی بڑائی سے، اپنی قابلیت سے اپنے دوستوں کو اتنا بڑا بنایا ہے، جو اسلام کے جیالے ہیں، جو اسلام کے سپاہی ہیں، جو اسلام کے غازی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو شریعت رسول کو دی گئی اس کے محافظ ہیں۔ اگر ایک جملہ کسی نے صحابہ کی شان میں تنقیص کا کہہ دیا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ عام جملہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، عام انسان کو کہا گیا نا، کسی نے کہا کسی صحابی کے بارے میں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، نعوذ باللہ، یا پھر وہ سارے عقیدے رکھیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ صحابی ایسے ہیں، صحابی ویسے ہیں۔ اس کا ایمان کیسا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ 2314 جامع ترمذی کی حدیث، ان العبد لیتکلم بکلمہ لا یبالی بها بأسا حتی یہوی فی النار 70 خریفہ، بندہ ایک کلمہ کہتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ سوچتا ہے اس میں میری قابلیت ہے، میں نے ان میں نقص نکال دیا، میں نے ان کو منظر عام پہ کھڑا کر دیا، یہ ایسے ہے ویسے۔ آج صحابہ کی تنقیص کر کے لوگ اپنے آپ کو ہیرو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک کلمہ انسان کہتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا، اسی ایک کلمے کی وجہ سے 70 سال تک کے لیے دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہوی بہا فی النار 70 خریفہ، یہ آخری آیت، بس اس کے بعد بات ختم کر دی جائے گی۔ 15 نمبر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہام لگا، ایک نصیحت ایمان والوں کو کی اللہ نے، 15 نمبر کی سورہ نور کی، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، تم زبان سے کچھ بھی کہتے ہو، زبان کو چلا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بات بہت ہلکی ہے، تمہارے نزدیک ہلکی ہوگی، تم کو شعور نہیں ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہلکی نہیں ہوتی۔ اگر پڑھنا ہے تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ضرور پڑھ لیجئے گا، 755 نمبر کی۔ مستجاب دعوات کہا ہے کچھ محدثین نے، کچھ علماء نے، اس ہستی کو، سعد بن ابی وقاص کو، ایک جھوٹے انسان نے ان کے اوپر تہمت لگائی اور جھوٹی شکایت کی حضرت عمر سے کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں۔ صحابی کے سلسلے میں زبان کھولی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسی وقت کہا، اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو
تو پھر اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچا. اطل عمرا، اس کی عمر اتنی لمبی کر دے کہ یہ موت مانگتا رہ جائے. اسی میں ہی یعنی 755 صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ انسان جس نے صحابی کے خلاف زبان کھولی تھی موت مانگتا تھا لیکن موت نہیں آتی تھی، اور اس کو فقیر بنا. اس کی وہ عمر کی حالت میں جہاں یہ لاچار ہو جائے، محتاج بنائے رکھ. اپنی لاچاری بے بسی سے عاجز آ گئے تھے، اتنے لاچار. اتل فقر. اور تیسرا، اسے بڑے فتنے میں گرفتار کرتے، بے حیائی کے فتنے میں. تو اس عمر میں بھی جہاں یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں یہ نیچے کو آ گئی تھی، بالکل بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، پھر بھی شیطان ان سے گناہ کرواتا تھا. اور وہ انسان کہتا پھرتا تھا بازاروں میں بھی، اصابتنی دعوت سعد. ایک مرتبہ میں نے زبان کھول دی تھی سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے، ان کی گئی بد دعا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے میری زندگی تباہ کر دی، میری زندگی برباد کر دی. یہ صحابہ ہیں مستجاب دعوات. جب بولتے ہیں جس کے لیے بولتے ہیں، جنتی والا بولیں تو جنتی اللہ بنا دیتا ہے، اور دوزخی والا بولیں تو اللہ دوزخی بنا دیتا ہے. ہم اور آپ صحابہ کی عظمت کو پہچانیں. قرآن اور حدیث کے بہت سے دلائل آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، ان دلائلوں کو آپ بھی محفوظ کریں. رب العالمین ہم اور آپ کے ایمان کو صحابہ کی محبت سے لبریز فرمائیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کی دعائیہ کلمات کہنے اور زبان پر اس کا اجرا کرنے کی توفیق دے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مستقیم مومن بنائے جن کے ایمان میں پائیداری ہے، استقامت ہے. دور حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے مال کا ہو یا ایسے ہی دوسرا فتنہ ہو، یعنی جہالت کا ہے، خواتین کا ہے، اور حرص و طمع کا ہے، ہر طرح کے فتنے سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے. اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قاعدا واحفظنا بالاسلام راقدا. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا